بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ زیادہ تر لوگ حدیث کا یہی پارٹ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ آگے ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات تشنہ نہیں رکھی۔ آج مسلمان عبادت کے خانے میں صرف نماز کو رکھتا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمانوں میں فرقے ہیں جو سارا زور نماز پہ ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، اور جماعتیں بن کے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد میں نماز کے نام پہ بلایا جاتا ہے اور اہل بیت کی دشمنی بیان کی جاتی ہے۔ بے شک یہ غلط کر بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ارے یار نماز کے لیے بلایا تو نماز کی بات کرو۔ نماز تاریخ میں جو ملی، پہلی نماز جو تاریخ میں درج کی گئی ہے، اس نماز کا بیان کرو۔ وہ نماز جو تاریخ میں ملی، جو شیعہ سنی ہر فرقے کی کتابوں میں موجود ہے، کہ 3 آدمی، ایک مرد مومن، ایک عورت اور ایک 10 سال کا بچہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ لیکن رخ بیت المقدس کی طرف، ابھی قبلہ نہیں بدلا ہے، لیکن وہ ایسے کھڑے ہیں کہ درمیان میں خانہ کعبہ ہے۔ اور ایک تاجر، عرب کے تاجروں کا طریقہ یہ تھا مکہ کے، کہ جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو سب سے آخر میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اپنا قافلہ لے جاتے تھے۔ جب لوٹ کے آتے تھے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتے تھے۔ تو وہ تاجر لوٹ کے آیا، اس کو نہیں معلوم، اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص صدر دروازے پہ خانہ کعبہ کے موجود ہے، 3 آدمی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جو ضعیف آدمی تھا تاریخ میں اس کا نام لکھا گیا عمران ابو طالب، جس کی کنیت ہے جناب عمران بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکا نوجوان دیکھ رہے ہو جو آگے ہے، وہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ اس کے بائی جانب جو ہے وہ ان کی شریک حیات ہے، اور داہنی جانب جو ہے وہ میرا بیٹا علی ہے۔ اللہم صلی علی اس تاجر نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب ابو طالب کا جواب تھا کہ یہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا اور آپ، لاجک سوال تھا نا، اور آپ کہنے لگے کہ میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ جو خانہ کعبہ کے باہر تمہیں دکھائی دے رہے لوگ، جن کے ہاتھوں میں تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، بلّم ہے، بھالے ہیں، یہ سب چاہتے اس کے سر کو کاٹ دیں، لیکن جب تک میں ہوں ان کی ہمت نہیں ہے۔ بے شک تو پہلی نماز کی حفاظت کرنے والے سبحان اللہ، کیا بات ہے، جناب ابو طالب ہے، بے شک، جن کا پہلا شعر ہے کہ باخدا تلّہ، عربی میں ہے تلّہ، کہتے ہیں
اللہ کی قسم ہے، اللہ، یہ لفظ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، بے شک اور یہ تا جو ہے قسمیہ ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے تا قسمیہ نہیں استعمال ہوگا، وا قسمیہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ والعصر والشمس والقمر، تو یہ ساری اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اللہ جب قسم کھاتا ہے وا قسمیہ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جب قسم کھائی جاتی ہے تو تاللہ، اگر آپ دیکھیں جا کے سورہ یوسف تو اس میں مل جائے گا۔ بے شک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے، اس محمد کی طرف اگر کسی نے نظر اٹھا کے بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال کے پھینک دوں گا۔ تو پھر کس کی مجال تھی کہ رسول پاک کے طرف غلط طریقے سے سوچے؟ اگر غلط ٹیڑھی نظر نہیں اٹھ جائے، ابو طالب ایسا محافظ، یہ ہے پہلی نماز۔ بے شک سبحان اللہ اور دوسری نماز ہمیں ایک اور ملی، وہ بنی سلیم کی مسجد، ہجرت کے بعد 17 مہینے کے بعد رسول خدا ظہر کی نماز پڑھا ہے، قیام کیا، ذکر کیا، سورہ حمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، جب رکوع میں گئے تو جبریل امین آئے، حکم دیا کہ اے رسول تم اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، تم بار بار خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہو، بار بار آسمان آسمان کی طرف دیکھتے، سبحان سورہ اللہ بقرہ 194 سے پڑھنا شروع کر دیجیے، آیت ساری ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو۔ تو رکوع کی حالت میں رسول خدا نے پورب سے پچھم کی طرف منہ کر دیا، ٹرن اباؤٹ، ایک دم گھوم گئے، اور تاریخ نے لکھا کہ رسول کے ساتھ میں مولا کائنات بھی گھوما، ہاں باقی کوئی نہیں گھوما، ہاں باقی کوئی نہیں گھوما۔ میں کہوں گا جبریل امین، آپ کی یہ بات میرے نہیں سمجھ میں آئی، اللہ کا پیام تھا نماز سے پہلے کہہ دیتے، چلو قیام کی حالت میں کہہ دیتے، بے شک اب یہ رکوع میں حد بدا کے کہنے کی کیا ضرورت، کتنی دقت ہوگی رکوع میں گھومنے میں آپ کو۔ کہا جو اللہ کی منشا ہے وہی میرا ارادہ ہے، اللہ نے کہا جب رکوع میں ہو جب کہنا، اے پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کو چاہتا ہے، کبھی طہا کہتا ہے، کبھی یاسین، کبھی یا مدثر، یہ زحمت میں کیوں ڈال دیا؟ کہا زحمت میں ڈالنے کی وجہ ہے کل اس کا وسیع رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دے گا، ہاں سبحان لوگ اللہ اعتراض کریں گے، میں آج بات صاف کرے دے رہا ہوں کہ دیکھو رکوع کی حالت میں رسول ٹرن اباؤٹ ہو جاتے ہیں تو نماز رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل اور محمد۔ جب نماز ہو گئی، جب نماز ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ اے علی یہ بتائیے جب جبریل امین رسول کو پیغام دے رہے تھے تو کیا آپ بھی سن رہے تھے؟ اب آپ فیصلہ کیجئے، اگر نہیں سن رہے تو کیوں گھوم گئے؟ لیکن علی نے یہ جواب نہیں دیا، تاریخ میں علی کا جواب محفوظ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو میری نماز، میری عبادت ابتدائے رسول ہے، سبحان اللہ بے شک جدھر رسول گھومے ادھر میں بھی گھوم گیا، بے شک یہ ابتدائے رسول بالکل بالکل رسول کی
فعل و قول پہ عمل کرنا. اب رسول کو دیکھیے کہ روزہ کب کھولتے تھے. ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول مغرب کی نماز پڑھا کے اس کے بعد میں روزہ کھولتے تھے. تو یہ پہلے کب سے آ گیا بھائی؟ کہاں سے آیا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مل جائے گا. یہ مل جائے گا آپ کو کہ یہ کس کے دور میں جو ہے یہ بولا بجے جیسے یہ اللہ اکبر ہو کھا لو، یہ کس کے دور سے شروع ہوا؟ جنت میں یہ شام سے شروع ہوا. نام نہیں لوں گا میں پر. یہ ہے دوسری نماز. اور ایک نماز اور ہے تاریخ میں جو کوفے میں ہوئی ہے. سفیر. اور ایک نماز پر بولا ایک جناب مسلم کی نماز کہ جہاں کے پر 1200 آدمی تھے، لیکن جب سلام پھیرا جناب مسلم نے تو 12 آدمی نہیں تھے. مولا کائنات کی یاد کرے شب ضرورت کا ایک ایک واقعہ. مولا کائنات بے قراری کے عالم میں آنگن میں ٹہل رہے ہیں، اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں. گھر میں شبداری ہو رہی ہے. مولا عباس بیٹھے ہوئے ہیں. دق الباب ہوا. رات میں 12 بجے کا ٹائم ہے. دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا. مولا کائنات نے جیسے ہی نظر اٹھائی جناب عباس دروازے کے قریب تھے. کہا اے عباس تم نہ جاؤ، لوٹو. اے بیٹا حسن، امام حسن تلاوت کر رہے تھے، عباس کو جانے دیتے. لیکن مولا کائنات جانے کہ عباس کو کیوں روکا. امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ حسن دیکھو کون دق الباب کر رہا ہے. امام حسن گئے، دیکھا، لوٹ کے آئے. کہا حذیفہ بن یمانی آئے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مولا کائنات گئے. کہا اے حذیفہ اتنی رات کو کیا سبب آنے کا؟ کہا مولا ہم کو حالات بڑے خراب لگ رہے. کوفے میں نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں، عجیب عجیب چہرے دکھائی دے رہے. اے مولا آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں. ابراہیم ابن مالک کے اشتر ساتھ میں تھے، چھوٹے تھے، زیادہ سن نہیں تھا. دوڑ کے آئے، قدموں میں بیٹھ گئے. اے مولا میرے بابا آپ کے غلاموں میں سے تھے، ہم بھی آپ کے غلام ہیں. مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کریں. اٹھایا. کہے ابراہیم جاؤ گھر. اے حذیفہ تم گھر جاؤ. سب کو گھر بھیجا. خود بے چینی سے رات کاٹی جیسی سویدیوں نمودار ہوئی. باہر نکلنے لگے. جو بطخیں پلی ہوئی تھی آگے بڑھی، دامن کو پکڑ لیا. مولا نہ جائیے. اے مولا فریاد کر رہی ہے. بے زبان سمجھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. عزیزوں جناب زینب کو بلایا. کہے بیٹی زینب ان کو اپنے پاس رکھو. دیکھو جب تک کھانے کے لیے رہے ان کو رکھنا، اگر کھانے کے لیے دقت ہو تو ان کو آزاد کر دینا. آگے بڑھے، دروازے کی کنجی لپٹ گئی. مولا کائنات تھے نا تو یہ دروازے، یہ کنجی، یہ دنیا کی ہر چیز مولا پہ قربان تھی. جس سے کہتے تھے کلام کرتا تھا، کنجی کو چھڑایا. پہنچے، دیکھا ملون ابن ملون عبد الرحمن اوندھا سو رہا تھا. ابن ملزم سنتے نا، عبد الرحمن بن ابن ملزم. کہا اٹھ، عبادت کا ٹائم ہے اور شیطان الٹا سوچتا ہے. عزیزوں حذیفہ کو جو لوٹائے تو حذیفہ گھر گئے.
अपने घर में बीवी ने आते ही कहा हुज़ैफा तुम तो मौला की हिफाजत के लिए गए थे, वापस क्यों चले आए? हुज़ैफा अपने बाजुओं को दांतों से काट रहे थे, कह रहे थे शरीक हयात मैं तो चाहता था लेकिन इमाम का हुक्म मानना है। इमाम ने कहा घर में जाओ, मैं घर चला आया। अजीजों थोड़ी देर बीती थी कि हुज़ैफा की बीवी ने कहा देखो क्या आवाजें आ रही है, देखो कोई कह रहा है वो अली कत्ल कर दिए गए। हुज़ैफा आगे बढ़े, देखा एक शख्स जिसके हाथ में तलवार है, खून टपक रहा है और इधर इधर घबरा रहा है। हुज़ैफा ने पकड़ा, इधर मौलाए कायनात जख्मी हुए, हसनैन गली में लेके चले। जब घर करीब आया इमाम हसन को बुलाया, कहे ए हसन ये जो लोग आ रहे हैं इन सबसे कह दो कि अब घर करीब आ गया है, ये सब वापस चले। इमाम हसन ने कहा भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक पहुँचाया, अब आप वापस चले जाएं। मेरे बाबा नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटियों की रोने की आवाज़ आप नामहरमों के कान में जाए। मैं कहूँगा मौलाए कायनात यही कूफा होगा सन 61 हिजरी में मुनादी निदा दे रहा होगा, जिसको तमाशा देखना हो देख लो, ये अली की बेटियाँ है। अजीजों आज जो रात आने वाली है बहुत कयामत की रात है, बहुत ही बेचैनी में कटी है ये रात। बस आखिरी जुमले सुने वर्जिश तमाम है। अजीजों वसीयत करना शुरू की। इमाम हसन के हाथ में सबके हाथ दे रहे थे, लेकिन अब्बास कभी दाहिनी जानिब बांधते हैं, कभी बाई जानिब जाते हैं। अब्बास की तरफ मौलाए कायनात की नज़र नहीं उठ रही है। अब्बास दौड़े दौड़े गए, अपनी माँ के कदमों में गिरे, अम्मा सबके इमाम हसन के सुपुर्द किया है मौला ने, लेकिन हमारी तरफ नज़र नहीं करते। और चली उम्मुल बनीन आई, पैतियाने बैठी, रोना शुरू किया, आंखों से आंसू गिरे। मौलाए कायनात ने आंखें खोली, कहा कौन गिरिया कर रहा है? कहा शहजादी उम्मुल बनीन है। बुलाया करीब, कहा रोने का सबब? कहा ए आका ओ अली अब्बास से क्या कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है? आपने सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया, लेकिन मेरे बेटे का हाथ नहीं दिया है, क्या वजह है? कहा हुसैन को बुलाओ। हुसैन को बुलाया गया। अब्बास का हाथ अपने हाथ में लिया, एक हाथ में हुसैन का हाथ लिया, अब्बास के हाथ में हुसैन का हाथ दिया, हुसैन के हाथ में अब्बास का हाथ दिया। कहे अब्बास ये रसूल के फर्जंद हैं, तुम मेरे बेटे हो। देखो अब्बास जब तक तुम्हारे ये हाथ सलामत है कभी हुसैन की नुसरत से पीछे ना हटना। अजीजों वो दिन था जब तक अब्बास के हाथ रहे हुसैन की नुसरत करते रहे। अल्लाह